بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ناظرین زبردست جو ہے نا وہ ایک سماعت ہوئی۔ کہاں پر ہوئی وہ ناظرین؟ سماعت جو ہوئی ہے وہ سماعت ہوئی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کے سامنے ہوئے اور دھرنا فیض آباد والی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو اس وقت کاروائی ڈالی وہ کاروائی نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ تمام چیزیں ہوئی تو آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو ریمارکس دیے، اور اہم ترین بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی، 3-4 جو میری ویڈیوز آئی تھی، جو لوگ مجھے مسلسل سن رہے ہیں وہ یہ سنتے ہیں، ان کو علم ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ جنشن سائٹ پہ ہو جائیں گی۔ یہ تمام کے تمام یعنی پی ٹی آئی جو حکومت ہے، یہ جو فریق تھے نظر ثانی اپیل میں اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے، یہ سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے، سائٹ پر ہو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے، بھاگ جائیں گے اور اپنی جو پٹیشن دائر کی یہ لے جائیں گے اور یہ کہیں گے ہمارا اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں۔ چیف جسٹس صاحب آپ جانو اور آپ کے کون جانے اور آپ کے یہ تحریک لبیک پاکستان والے جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور آج وہی چیز ہوئی ہے، آج سیم ٹو سیم وہی چیز ہوئی ہے۔ گورنمنٹ بھی پیچھے بھاگ گئی، پی ٹی آئی یعنی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی 2018 سے لے کر 19 تک یہ جو کیس چلتا رہا، آج وہ بھی اپلیکیشن لے کر بھاگ گئے۔ ایجنسیوں نے بھی اپلیکیشن واپس لے لی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب جی یہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم ہاتھ باندھتے ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں۔ یعنی میں نے اگر جرم کیا ہے فرض کریں تو سب سے پہلے میری یہی کوشش ہوگی نا کہ میں بری ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میرے گلے کوئی چیز نہ پڑے۔ اگر دوسرا گناہگار بھی نہیں ہے، بے گناہ ہے، تو اسے اگر گناہگار بھی قرار دیتے تو وہ دے دے۔ اور یہی وہ سین ہوا ہے اور اس طرح سے ان کو کیا کیا گیا ہے کہ وہ تو بھاگ گئے اپنی اپنی اپلیکیشن لے کر کے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو آپ نے کاروائی کرنی ہے، جو آپ نے کاروائی ڈالنی ہے، آپ کاروائی ڈالیں، آپ کاروائی کریں، ہمیں یہ کاروائی ایکسپٹ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور وہ اپلیکیشن اپنی اپنی لے کر نکل گئے، بھاگ گئے۔ باقی جو بچی وہ بچی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائیو، آپ لوگ کہاں بھاگ رہے ہو، تھوڑا ٹکو تو صحیح میدان میں اور ٹک کر بات تو کرو۔ جو اہم بات کی چیف جسٹس صاحب نے اہم بات کی کہ جو سب سے بڑی فریق تھی ٹی ایل پی، اس نے کیوں نہیں نظر ثانی کی اپیل دائر کی؟ یہ جسٹس قاضی فیض صاحب نے کہا کہ اس نے، کس نے؟ جو بڑی سب سے بڑی جو اس چیز کی ذمہ دار تھی تحریک لبیک پاکستان، وہ فریق کیوں نہیں بنی؟ اصل میں تو ان کو یعنی جج صاحب نے بھی سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ بھائی جو ان کے یہ ریمارکس تھے کہ اصل جو اس چیز کی نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کی جو وجہ یا چیز تھی وہ چیز تحریک لبیک پاکستان تھی، اس کو آ کر یہاں پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کی اپیل دائر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کی۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹی ایل پی کو کرنا چاہیے۔ چلو یہ تو بھاگ گئے، ان کو بھاگنے دیں، یہ بھگوڑے ہو گئے، لیکن اصل میدان لگانے والی تو وہ تھی، وہ کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا علامہ خادم حسین رضوی تک نہیں پہنچ سکتے آپ لوگ؟ تو جج صاحب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک ان کے اور یعنی بہت سے ساتھی تھے جو فیض آباد کا دھرنا ہوا، جن کے نام تو مجھے زیادہ تر نہیں ہے، پوری کی پوری مجلس شورا تھی، پورا پاکستان تھا ان کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ انہوں نے یہ بھی، جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت سیاسی پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی تھی پاکستان کے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جج صاحب نے پوچھی ہیں اور جج صاحب نے جو ہے نا وہ کی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کیس ایسے ختم نہیں ہوگا، یہ جو لینا چاہتے ہیں پٹیشنیں وغیرہ وہ لے کر بھاگ جائیں۔ آپ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ انہوں نے 2 نمبری کی، انہوں نے بےایمانی کی،
انہوں نے بےایمانی کی 2 نمبرے کے ختم نبوت کا حلف نامے میں اگر ٹی ایل پی وہاں پر پہنچتی ہے، اگر فرض کریں نیکسٹ سماعت پر آپ نے آج یہ ریمارکس بھی دیے کہ اس کی اصل جو ذمہ دار ہے وہ ٹی ایل پی ہے، اس کو جو ہے نا وہ اپلیکیشن دائر کرنی چاہیے تھی، اس نے دائر کیوں نہیں کی؟ تو چیف جسٹس صاحب وہ کس طرح سے کرتے؟ ان کا تو سیدھا موقف یہی تھا کہ جن جن لوگوں نے حلف نامے میں ترمیم کیا ہے ان کے خلاف آپ کیا کریں؟ ان کے خلاف آپ کاروائی کریں، ان کے خلاف آپ کاروائی کریں، ہمیں ایکسپٹ ہے، ہمیں قبول ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وقت ان کے خلاف کاروائی نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ آج بھی وہ اسی اپنے موقع پر قائم کھڑے کہ جسٹس صاحب جن لوگوں نے کاروائی کی آپ ان کے خلاف کاروائی کریں۔ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ ہمیں یہاں سے چلتا کریں چیف جسٹس صاحب، اور اس کے بعد وہ ٹی ایل پی جانے، جج جانے، جو بھی ہے وہ جانے۔ اب نیکسٹ سماعت میں دیکھنا یہ کہ کیا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ٹی ایل پی کو بلاوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈرتے کیوں؟ جاؤ، رضوی صاحب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک رضوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، بہت سے رضوی صاحب یہاں پر پیدا کر گئے، ان کے جان نشین ان کی جماعت کا سربراہ بھی موجود ہے۔ دوسری بات اہم ترین، کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، وہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، وہ تھنک ہے کہ دوسرے جو سب سے بڑے فریق تھے دھرنا فیض آباد کے، ان کا نام تھا پیر افضل قادری۔ پیر افضل قادری وہ اس کے یعنی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ کے دوسرے بڑے ساتھی تھے، اور ان کے اس لانگ مارچ ختم کرانے والا جو معاہدہ ہوا تھا دھرنا، اس پر بھی ان کے دستخط ہیں، سائن ہیں۔ وہ زندہ حیات ہیں تو پھر جائیے ان کو بلائیے اور ان سے پوچھئے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کرنے والے۔ اس کی وجوہات ہیں بہت سی، آپ لوگوں کو خوف ہے، آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں یہ ٹی ایل پی والے شیر کے بچے دوبارہ میدان نہ لگا لیں۔ لیکن جج صاحب بھی اٹا گئے کہ کاروائی ہوگی ضرور ہوگی، اور ان لوگوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے یہ فیض آباد کا کارنامہ سر انجام دیا۔ ڈرے نہ جج صاحب، ڈر وہی لوگ رہے نا جنہوں نے 2 نمبری کیے، جنہوں نے کی ہی نہیں وہ تو نظر ثانی اپیل میں آئی ہی نہیں۔ یعنی جو ایک آزاد بندہ ہوتا ہے، جو کھلا بندہ ہوتا ہے، جو ڈلا بندہ ہوتا ہے، جب کسی کی چوری ہوتی ہے، پیرو آڈی جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، پیرا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، جو ہوتا ہے نا آزاد جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا، جو ایک سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے سر انجام دیا، جو کرنا ہے کر لو۔ یعنی وہ دوسرے چوروں کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، ان چوروں کو، لیکن جن لوگوں نے ان چوروں کے اوپر سینہ چوڑا کر کے ہاتھ ڈالا، ان کو میدان میں جا کر للکارا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے خلاف کاروائی کریں، آپ ان کو بلائیں، وہ ایک ایک لفظ کا آپ کو جواب دیں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بیان کروں، میں کہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کو ٹی ایل پی والے جواب دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں جج صاحب، باقی آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے 6 سال بعد جو ہے نا وہ اس کیس کو اٹھائے، کیونکہ آپ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کن لوگوں سے؟ جنہوں نے آپ کا خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ یعنی ٹی ایل پی بہانہ ہے اور ریفرنس دائر کرنے والے اصل نشانہ ہے۔ یہ آپ سیدھی بات کریں، جس کا بہت سے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ تمام کام کیوں دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے خلاف بولنے والے تھوڑا آ جاؤ، تو پھر وہ آ رہے، وہ تو بھاگ گئے، وہ کوئی ریٹائر ہو گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لیکن ٹی ایل پی نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا، لہذا آپ نے ان کے خلاف بھی تھوڑا جو ہے وہ شفقت کرنا ہے، ان کے خلاف نہیں جانا، ان مجرموں کے خلاف، ان ڈاکوں کے خلاف، ان چوروں کے خلاف، ان بے غیرتوں کے خلاف، ان بے شرموں کے خلاف، ان نکموں کے خلاف، ان غداروں کے خلاف کیا کرنا ہے؟ آپ نے کاروائی ڈال لی ہے، فیصلہ سنانا ہے۔ جنہوں نے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی، جنہوں نے چینج کیا، جنہوں نے ڈاکہ مارا، جنہوں نے ترمیم کی، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، جنہوں نے بل کے اوپر دستخط کیے، جنہوں نے قومی اسمبلی سے منظور کیا، جنہوں نے سینٹ سے منظور کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے مرحوم نامراد صدر
عارف علوی کے نام آتا ہے، وہ مر گئے، وہ کہتے ہیں کہ مر گئے مردود نے فاتحہ درود، وہ صدر ممنون حسین نے، اس خنزیر نے اس کی منظوری دی اور یہ پھر قانون بنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دھرنا ہوا، ان کے خلاف آپ کیس کریں، فیصلہ دیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، وہ ایکسیپٹ ہوگا اور لوگ وہ سنیں گے۔ یہ تھی ناظرین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔